اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، میرے ہر دل عزیز ہم سفر، ہم مشن، ہم مکتب، طالب العلم دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، میرے لیے بہت ہی مسرت، سعادت اور خوشی کے لمحات ہیں کہ آج اس شہر کی ایک عظیم دینی درسگاہ اور قدیم دینی درسگاہ جامعہ حمادیہ میں آج کی اس پر رونق، پرنور، خوبصورت، پروقار تقریب جو ختم بخاری کی تقریب سے معنون ہے، مجھے یہاں حاضری کا موقع ملا۔ انتہائی مشکور ہوں حضرت محتمم صاحب اور ان کے تمام رفقاء کا کہ میری آمد کے بعد انہوں نے مجھے یہاں آپ سے مخاطب ہونے کا موقع دیا۔ میں سب سے پہلے آج کی اس خوبصورت تقریب کی وجہ بننے والے ان علماء کرام کو جو آج فارغ التحصیل ہو رہے ہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے آئے ہوئے رشتہ داروں کو، اعزہ اور اقربا کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس گئے گزرے پرفتن پراشوق دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو قبول کیا اور وہ دین کے علم کے حصول کے لیے یہاں تشریف لائے، اور آج یہ منظر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کتنے خوبصورت چہرے اور کتنے خوبصورت کردار اور کتنی خوبصورت وجاہت کے ساتھ وہ یہاں سے اپنی علمی دنیا سے فارغ التحصیل ہو کر عملی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یقیناً اس خوشی اور مسرت کے موقع پہ میں آپ سب کو، آپ کے اعزاء اقربا کو مبارکباد پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت مختصر وقت میں صرف 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مدارس پر اعتراض کرتے ہیں اور شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں اور اہل مدارس پر طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں۔ میں اس حوالے سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جتنے لوگ مدارس پر اعتراض کرتے ہیں یا ان کو تحفظات ہوتے ہیں یا مدارس کے بارے میں ان کی سوچ اچھی نہیں ہے، اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مدارس کے کردار کو، انہوں نے مدارس کے نظام کو، انہوں نے مدارس کے نظام تعلیم کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں آج اس خوبصورت محفل کے توسط سے انہیں دعوت دینا چاہوں گا کہ آپ اعتراض اور اختلاف کی دنیا میں مت جائیے۔ آپ ان پر خواہ مخواہ کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ان علم کی شمع جلانے والوں کے خلاف مت بولیے۔ آپ آئیے، ان مدارس کا دورہ کیجئے، آپ آئیے ان طلباء کرام سے ملیے، آپ آئیے اسباق میں تشریف رکھیے، آپ آئیے کلاسوں میں پڑھائے جانے والے دروس کو سنیے، آپ آئیے ان کے سبجیکٹ جو انہیں دیے جاتے ہیں ان کا مشاہدہ کریں، مطالعہ کریں، آئیں کچھ دیر ہمارے ساتھ گزاریں، کچھ راتیں ہمارے ساتھ گزاریں، کچھ لمحات ان مدارے کے ساتھ گزاریں، کچھ اہل اللہ کی محفل میں آ جائیں، کچھ ان طلباء کے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں۔ یہاں سے جانے کے بعد اگر آپ کا رویہ نہ بدلا، اگر آپ کی سوچ نہ بدلی، اگر آپ کی فکر نہ بدلی، پھر جو مرضی یہ کہہ دینا۔ اور جناب من، یہ بات تو حقیقت ہے، یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے کہ ایک فریق کو سنا ہے اور دوسرے فریق کو نہیں سنا۔ آپ نے پروپیگنڈا سنا ہے، آپ نے حقیقت نہیں سنی، آپ نے اعتراض سنا ہے، آپ نے جواب نہیں سنا، آپ نے لوگوں کی باتیں سنی ہے، ان کا کردار نہیں سنا، آپ نے نظام تعلیم میں ہونے والی خامیاں سنی ہیں، آپ نے خوبیاں دیکھی نہیں۔
تشریف لائیے، انشاءاللہ العزیز آپ سیر ہو کر جائیں گے اور آپ یہ عزم کر کے جائیں گے کہ آپ کے بچوں کے بھی مدارس کی زینت بننا چاہیے اور انہیں بھی یہ تعلیم ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مدارس کی جو ذمہ داریاں ان کے اکابر اور بزرگوں نے اور مدارس کی بنیاد رکھنے والوں نے انہیں دی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے وہ ذمہ داریاں پوری کی ہیں۔ آپ کہیں گے کس طرح پوری کی ہیں؟ میں مثال دینے لگا ہوں۔ مدارس بنے کیوں تھے؟ ان کا قیام عمل میں کیوں آیا تھا؟ اس لیے کہ ملک اور قوم اور ملت کے بچے بے حیائی سے، فحاشی سے، ظلم اور عداوت سے، چوریوں اور ڈکیتیوں سے، بددیانتیوں سے، گناہوں سے بچ کر معاشرے کو مضبوط کریں۔ مستحکم معاشرہ، مضبوط معاشرہ، پرامن معاشرہ، سلامتی والا معاشرہ قیام عمل کے اندر آئے اور قوم کے بچے ملک و ملت کی خدمت کریں۔ یہاں مسجدوں میں اذانیں دینے والے لوگ ہوں، نمازیں پڑھانے والے لوگ ہوں، خطبہ دینے والے لوگ ہوں، درس دینے والے لوگ ہوں، تفسیر اور ترجمہ پڑھانے والے لوگ ہوں، حدیث پڑھانے والے لوگ ہوں، فقہ پڑھانے والے لوگ ہوں، تزکیہ نفس کرنے والے لوگ ہوں، تبلیغ کرنے والے لوگ ہوں، واعظ کرنے والے لوگ ہوں، بیان کرنے والے لوگ ہوں، معاشرے کے اندر بچوں کو قاعدہ پڑھانے والے لوگ ہوں، ناظرہ پڑھانے والے لوگ ہوں، حفظ پڑھانے والے لوگ ہوں۔ معاشرے کی یہ ضروریات کہ لوگوں تک دین پہنچے، اس ضروریات کو پورا کیا جائے، مدارس کا مقصد یہ تھا۔ میرا سوال ہے اور عام سوال ہے، آئیے ہم سے پوچھئے، مدارس سے پوچھئے، آپ کی ذمہ داری لگی تھی آپ حفاظ پیدا کریں، بتائیے آپ کے حفاظ کہاں ہیں؟ آپ کے قراء کہاں ہیں؟ آپ کے علماء کہاں ہیں؟ آپ کے مفتیان کہاں ہیں؟ مدرسین کہاں ہیں؟ مصنفین کہاں ہیں؟ شیوخ کہاں ہیں؟ اکابر کہاں ہیں؟ حدیث پڑھانے والے کہاں ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے مدارس اپنے کام میں خود کفیل ہوئے، اتنے خود کفیل ہوئے کہ آج پوری دنیا کے اندر پاکستان کے مدارس کے پڑھے ہوئے علماء، قراء اور حفاظ آپ کو نظر آئیں گے۔ عام دنیا کی بات تو بہت دور ہے، آپ مدینہ منورہ میں چلے جائیں، آپ مکہ مکرمہ میں چلے جائیں، مسجد نبوی میں مسند درس پر بیٹھنے والے لوگ آپ کو پاکستان کے مدارس کے پڑھے ہوئے ملیں گے۔ امریکہ، افریقہ، برطانیہ، یورپ، فرانس، دنیا بھر کے ممالک میں جامعہ حمادیہ سے، جامعہ فاروقیہ سے، جامعہ بنوریہ سے، دارالعلوم کراچی سے، جامعہ اشرفیہ سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ کو ملیں گے۔ آج آپ پاکستان میں کوئی مسجد بنا دیں، بتا دیں، اہل خیر حضرات آپ مسجد بتا دیں، جو مسجد آپ نے بنائی ہے مگر مسجد میں حافظ کی ضرورت ہے اور آپ کو حافظ نہ ملا ہو، مؤذن کی ضرورت ہے مگر آپ کو مؤذن نہ ملا ہو، کسی قاری کی ضرورت ہے اور آپ کو قاری نہ ملا ہو، دنیا بھر کے لوگوں آپ کو نکاح کی ضرورت پڑی اور نکاح خانہ ملا ہو، آپ کو جنازے کی ضرورت پڑی، جنازہ پڑھانے والا نہ ملا ہو، آپ کو مسئلے کی ضرورت پڑی، مسئلہ بتانے والا نہ ملا ہو، آپ کو فتوے کی ضرورت پڑی، فتویٰ دینے والا نہ ملا ہو، آپ کو غسل کی ضرورت پڑی، غسل دینے والا نہ ملا ہو، آپ کو احکامات کی ضرورت پڑی، احکامات بتانے والا کوئی نہ ہو، آپ کے بچے کی تعلیم اور تربیت کے لیے اسے ناظرہ اور حفظ پڑھانے کی ضرورت پڑی اور اسے کوئی نہ ملا ہو، کوئی جگہ آپ بتا دیجئے کہ مسجد موجود ہے، مؤذن موجود نہیں ہے، کلاس موجود ہے، قاری موجود نہیں ہے، منبر موجود ہے، خطیب موجود نہیں ہے، مسند موجود ہے، مفسر درس دینے والا موجود نہیں ہے۔ پاکستان بھر میں اہل خیر حضرات آپ کی بنائی ہوئی مسجدیں کم پڑ گئی ہے اور مدارس کے بھیجے ہوئے حفاظ
اور قرہ کی تعداد اس سے زیادہ چلی گئی ہے۔ آج سے 25-30 سال پہلے لوگ مدارس کے دروازے پر آ کر کہتے تھے علامہ قاسم صاحب ہمیں ایک حافظ دے دیجئے، ہماری مسجد میں ہم اس مرتبہ تراویح میں قرآن پڑھانا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں۔ حافظ نہیں ملا کرتے تھے۔ 35 سال 40 سال کے بعد نقشہ بدل گیا، مدارس نے اہمیت بدل دی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مدرسے کے گیٹ میں آ کر آپ کو حافظ تلاش کرنے کی عزت مآب ضرورت نہیں ہے، بلکہ حافظ خود آپ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آپ سے کہہ رہا ہے اگر اس سال قرآن سننا ہو تو میں سنانے کو تیار ہوں۔ مسجد کمیٹی کا صدر کہتا ہے میرا بیٹا بھی حافظ، جنرل سیکرٹری کہتا ہے میرا بیٹا بھی حافظ، اہل محلہ والے کہتے ہیں ہمارا بچہ بھی حافظ، اس مرتبہ اسے نمبر دے دو۔ اب صورتحال یہ ہے مسجد 3 منزلہ ہے، تراویحاں 3 منزلوں میں ہیں، کمرے 20 ہیں، تراویحاں 20 کمروں میں ہیں، مدرسے کے جتنے کمرے ہیں ان سب میں تراویح ہیں۔ ارے مدرسوں کے کمرے ختم ہو گئے، مسجدوں کے حال ختم ہو گئے، شادی حالوں میں تراویح ہیں، گلیوں میں تراویح ہیں، کوچوں میں تراویح ہیں، بازاروں میں تراویح ہیں، مارکیٹوں میں تراویح ہیں۔ ارے عزت مآب مدارس کو آ کر دیکھیے، اب تو روڈ چوک اور چوراہے گھروں اور بیٹھکوں اور حجروں میں تراویح کی نماز ہو رہی ہے اور حافظ قرآن تراویحاں پڑھا رہے ہیں۔ کبھی سوچو تو صحیح یہ آیا کہاں سے ہے، یہ بنا کہاں سے ہے؟ معاشرے کی اس ضرورت کو اہل مدارس نے پورا کیا۔ آج دنیا بھر سے کسی بڑے عالم کو یہاں نہیں بلوایا جاتا کہ آئیے ہمارے مدرسے میں آ کر آپ بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھا لیجئے۔ پاکستان سے باہر کسی کو نہیں بلایا جاتا، یہ ضرور ہوتا ہے کہ پاکستان کے علماء کو باہر بلایا جاتا ہے۔ ہمارے مدرسے میں لیکچر دے دیجئے، بخاری شریف کا درس دے دیجئے، درس قرآن دیجئے۔ مدارس سے اپنے ماحول میں اپنے میدان میں اتنے خود کفیل ہو گئے کہ دوسرے لوگوں کو جو ہے علم بانٹا اور دوسرے مقام پر جا کر اپنی کارکردگی واضح کی۔ ہر سال کے آخر میں ہر مدرسہ اپنی کارکردگی بتا رہا ہے۔ آپ کے محتمم صاحب اپنی کارکردگی بتا رہے تھے۔ ہسپتال، کالج، اسکول، مدرسہ، صحت، رفاہ عامہ کون سی چیز تھی جو انہوں نے چھوڑ دی تھی؟ یہ بتانے کے لیے کہ اہل مدارس نے جو ذمہ داری اٹھائی تھی وہ پوری کی ہے۔ عزت مآب اعتراض نہیں کرنا چاہتا، سوال کرنا چاہتا ہوں، ادب سے کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس کالج ہے، آپ کے پاس یونیورسٹی ہے، آپ کے پاس اسکول ہے، آپ کے ساتھ مکاتب ہے، آپ کا ہدف کیا تھا؟ آپ کا ہدف یہ تھا دیندار قیادت آپ نے دینی ہے، اور آپ کا یہ تھا کہ دیانتدار قیادت آپ نے دینی ہے۔ آپ کا ہدف یہ تھا کہ ڈاکٹر بننے ہیں، انجینئر بننے ہیں، پروفیسر بننے ہیں، محقق بننے ہیں، بڑے بڑے لوگ بننے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہاں ہیں وہ لوگ؟ کون سی دنیا میں جیتے ہیں؟ کہاں پر رہتے ہیں؟ کیا ہمارے ملک کا یہ المیہ نہیں ہے عزت مآب کہ ہمارا بچہ پاکستان کے اسکولوں میں پڑھنے کے بعد پھر کہتا ہے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ جا رہا ہوں؟ کیا یہ نہیں کہتا میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ جاتا ہوں؟ ہمارے طلباء نے تو کبھی نہیں کہا ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہیں اور جاتے ہیں، بلکہ بطور فخر یہ بات کہنے لگا ہوں کہ دوسرے ملکوں سے دین کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ پاکستان کا رخ کر رہے ہیں۔ معیار کس طرف ہے، کردار کس طرف ہے، پڑھائی کس طرف ہے، تعلیم کس طرف ہے، اور عظمت کس طرف ہے، اور کن کا نتیجہ کس قدر بہتر ہے، یہ تو آپ خود بتا سکتے ہیں۔ آج ہمارے حکمران، کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں آج ہمارے حکمران کیا علاج کے لیے پاکستان سے باہر نہیں جاتے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک سوال کر رہا ہوں عزت مآب وزیر اعظم صاحب، صدر صاحب، آپ علاج کے لیے باہر کیوں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر اچھے ہیں، ہسپتالیں اچھی ہیں تو وہاں اچھی ہیں، تو یہاں جو ڈاکٹر پڑھے ان سے علاج کیوں نہیں کرواتے؟ ان اسپتالوں میں کیوں نہیں جاتے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں بھی ان پر اعتماد نہیں ہے، اور ہم اپنا جو روحانی علاج کروانے کے لیے کسی اور دروازے پر نہیں جاتے، ہم اپنے مدارس کے اپنے اکابر کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم خود کفیل ہوئے، ہم نے اس میں وہ محنت کی ہے، اللہ کا شکر ہے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج دنیا بھر کی نظریں
دین سیکھنے کے لیے جن اداروں پر پڑھی ہیں وہ پاکستان کے مدارس ہیں. یہ مدارس تھے، یہ مدارس ہیں، یہ مدارس رہیں گے. دین کا کام کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. اور آخری بات کہنے لگا ہوں، مخالفت کرنے والوں تمہارا شکریہ. تم نے جتنی مخالفت کی، مدرسے اتنے بڑے ہیں، پڑھنے والے اتنے بڑے ہیں، مکاتب اتنے بڑے ہیں، تعاون کرنے والے اتنے بڑے ہیں، آنے والے بچے اتنے بڑے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہر سال پہلے سال سے تعداد زیادہ ہے. زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ تم روکنا چاہتے ہو، اسے نہیں روک سکتے. کیسے روکو گے بھائی؟ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے کام کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب کو کوئی نہیں روک سکتا. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون. نازل بھی ہم نے کی، حفاظت بھی ہم بھی کریں گے. اللہ ان گلشنوں کو تا قیامت آباد رکھے، سلامت رکھے. ہم سب کو ان کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.